السلام علیکم. آپ دیکھیں خبر میں بہت مالک. بہت سی ان کی سوچی ہوئی باتیں ہو رہی تھی. کون سوچ سکتا کہ حماس اور اسرائیل ایک بار پھر انڈائریکٹ ٹاکس کے اندر بیٹھ جائیں گے ایجپٹ میں. تھوڑی دیر پہلے خبر بریک یہ ہوئی ہے کہ ٹاکس شروع ہو گئی ہیں. ابھی تک یہ کلیئر نہیں ہوا کہ ڈیلیگیشن میں کون کون ہے, مگر سی این این کی ایک پہلی خبر آئی جو آج وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. اس نے بتایا کہ جو اسٹریٹجک افیئرز منسٹر ہیں رون ڈرمر جو ہے یہ بڑے ہی قریبی کانفیڈنٹ ہیں نیتن یاہو کے, اور بس آپ سمجھ لیں کہ دستے راست اس کو کہتے ہیں. پہلے اناؤنس ہوا تھا سنڈے کو پرائم منسٹر آفس کے ان کے کہ جی یہ لیڈ کریں گے, لیکن اب اسرائیلیز بتا رہے ہیں کہ وہ لیڈ نہیں کریں گے, وہ بعد میں جوائن کریں گے. پہلے ڈیلیگیشن سیکنڈ لیول کے اوپر بیٹھے گا, چیزیں کرے گا, اور جب کچھ بیسک چیزیں طے ہو جائیں گی پھر رون ڈرمر آئیں گے. اسی طرح ان کے داماد کشتر کے بارے میں یہی کہا رہا ہے کہ وہ بھی لیٹر سٹیج پہ آئیں گے. لیکن انٹرسٹنگلی جو پیلسٹائن کی جو ٹیم لیڈ کر رہے ہیں وہ چیف نیگوشیٹر خلیل الحیہ ہی ہیں. یہ وہی شخصیت ہیں جن کو قطر کے اندر مارنے کی کوشش کی گئی تھی. اس میں ان کے بیٹے تو جہاں بحق ہو گئے تھے لیکن وہ اس میں بچ گئے. ناؤ آئرونکلی ہی اگین از لیڈنگ دا ٹاکس فرام دی فلسطینی سائڈ. لیکن میں بات کر رہا تھا سی این این کی رپورٹ. سی این این کی رپورٹ نے بڑی انٹرسٹنگ بتایا. اس نے کہا جی پہلی لیول کے اوپر آئی ڈی ایف جو اسرائیلی ڈیفینس فورسز ہیں, موساد, شن بیت اور پرائم منسٹر کے فارن افیئرز ایڈوائزر اور پھر فلک اور ہاسٹیج افیئرز کوآرڈینیٹر گال ہرش یہ لیڈ کریں گے اس کو. اور اس میں دو چیزیں طے ہوں گی, ایک تو یہ واپسی جو وہاں پہ ہاسٹیجز ہیں, اور دوسرا جو وڈرال ہے کس لائنز پہ کیسے ہوگا یہ چیزیں. اور یہ جب کہیں پہنچیں گی تو اس کے بعد یہ پھر آج کرے گی. اور پھر کہا یہ جا رہا ہے کہ جو رون ڈرمر ہیں جب شرم الشیخ میں اس وقت آئیں گے, اور وہ نشاتی ادارہ کہتا ہے, سورس کہتا ہے فار دا فائنل پش, آخری دھکا لگانے آئیں گے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. لیکن دوسری طرف اسرائیل کے اندر جو ان کے بڑے ہارڈ لائن الائز ہیں انہوں نے بڑی سخت زبان استعمال کرنی شروع کر دی ہے. جو ایتمار بن گویر ہیں یہ منسٹر آف نیشنل سیکیورٹی ہیں, چیئرمین آف جوش پاور بھی ہیں, اور یہ وہ آدمی ہے جس نے سب سے پہلے ایک بیان بھی دیا تھا کہ فلسطینی کے نام کی کوئی قومیت ہے ہی نہیں, دیر از نو سچ تھنگ ایز اے پیلسٹینین. انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ جی اگر ہاسٹیج ریلیز ہوتے ہیں اور اس کے بعد حماس ایگزسٹ کرتی ہے, پاور میں نہیں, اگر وہ قائم بھی ہے تو ہم علیحدگی کر لیں گے نیتن یاہو کی گورنمنٹ سے. ان کا جو پارٹی ہے اور دوسری پارٹی میں لا کے تقریباً 13 سیٹس کا فرق پڑتا ہے. یہ الیکشن کال بھی ہو سکتا ہے, اس کی گورنمنٹ گر سکتی ہے وہاں. لیکن ساتھ ہی ایک اور موو بھی آ گئی ہے. جو فارمر پرائم منسٹر ہیں یائر لپید, انہوں نے آفر دے دی ہے نیتن یاہو کو کہ آپ ہمارے سے اس باتوں سے نہ ڈریں, آپ ہمارے سے طے کر لیں کہ الیکشن کی ڈیٹ, تاکہ یہ بلیک میلنگ نہ ہو, آپ اس امن معاہدے کو آگے لے کے چلیں. وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. سو انٹرنل ڈائنامکس بھی چل رہی ہیں, انٹرنیشنل بھی چل رہی ہیں. ایک سب سے بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی کہ ٹیکنیکلی ابھی تک حماس ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, اس کے بارے میں بات کرنا تو اور ہے, لیکن ان کا جو جواب تھا اس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے خود پورا ریٹویٹ کیا, خود اپنے ٹروتھ پورٹل کے اوپر انہوں نے اس کو ڈال دیا. اب لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی کسی بھی چیز کو آپ 15 منٹ سے زیادہ پہ سوچ نہیں سکتے. 15 منٹ بعد کہیں کھڑے ہوتے ہیں, بٹ اسٹل پریزیڈنٹ آف دا یونائیٹڈ اسٹیٹس نے پورا جواب ان کا کر دیا. پھر ایکسیس ادارے کی خبر ہے جس میں انہوں نے انٹرویو بھی دیا, اور ایکسیس سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پہلے انہوں نے کہا کہ جی سورسز نے کہا کہ جب نیتن یاہو کو انہوں نے بتایا حماس کے جواب کا, تو نیتن یاہو صاحب نے کہا کہ نہیں یہ کوئی خاص بات نہیں ہے. تو انہوں نے کو کہا کہ وائی یو سو ایفنگ نیگیٹو آل دا ٹائم, اور وہ ورڈ ہم نہیں کہہ سکتے. اور اس کے بعد سورسز یہ کہہ رہی ہیں کہ بعد میں نیتن یاہو صاحب تھوڑے سے لائن پہ آئے, سب کچھ آئے. لیکن ان سے جب انٹرویو کیا تو انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا ہی واز فائن ود اٹ, ہی ہیز گاٹ ٹو بی فائن ود اٹ, ہی ہیز نو چوائس ود می, یو گاٹ ٹو بی فائن. وہ جو ٹپیکل ٹرمپ سٹائل کے اندر کہ جی میری گل نہ مننی تو بس. سو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. پہلے خیال تھا کہ نیتن یاہو صاحب بہت زیادہ ڈونلڈ ٹرمپ از ڈیڈلی آن دا لائن آف کہ جی یہ مجھے پیس پرائز مل جائے. فرائیڈے کو اناؤنس ہو رہا ہے. اور تو اور چھوڑیں آپ, ایک اسرائیل کے اندر ہاسٹیجز اینڈ مسنگ فیملیز فورم ہے جو ہاسٹیجز کی ریلیز کے ہے, بڑے کرٹیکل بھی رہے ہیں. انہوں نے بھی لکھ دیا کمیٹی کو, نوبیل پرائز والوں کو, کہ جی بڑا کام کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, تو ان کو آپ نوبیل پرائز دے دیں. لیکن یہ فرائیڈے کو اناؤنس ہو رہا ہے, مجھے لگتا ہے ان کی تو یہ گاڑی نکل گئی ہے, بٹ شاید نہ نکلے. یہ تمام بیک گراؤنڈ ہے. بامبنگ نہیں رکی. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ جی امیڈیٹلی رکیں,
نیتن یاہو نے کہا ہم نے روک دیا، لیکن اسرائیلی اسپوکس پرسن نے کہا ہے کہ ہم نے سرٹن ٹارگٹس کی بامبنگ روک دی ہے. CNN کی رپورٹ میں یہ بتایا کہ جب یہ بامبنگ روکنے کا اعلان ہوا اور نیتن یاہو نے بھی کہا کہ اس نے آرڈرز کر دی ہیں، اس دن بھی 60 سے زیادہ لوگ مارے گئے. آج فلسطین کی حالت کیا ہے؟ آج UNRWA جو یونائٹڈ نیشنز ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی ہے، جو ہمیشہ سے ٹارگٹ پہ رہی ہے نیتن یاہو گورنمنٹ کی، انہوں نے بڑی ڈیمننگ رپورٹ بھی اپنی دی ہے اور وہ بتا رہی ہیں کہ 66,000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں. غازہ کے تمام رہنے والے نیرلی آل بار بار ڈسپلیس ہوئے ہیں، اپنے گھروں سے باہر ان کو بار بار جانا پڑا. 80% سے زیادہ سٹرکچرز تباہ ہو چکے ہیں، ڈیمیج ہو گئے ہیں اور کمپلیٹلی ڈسٹرائڈ، اور 370 UNRWA ورکرز مارے گئے ہیں. اور جو قحط ہے یہ بالکل ثابت ہو گیا، اس کا خطرہ ہے کہ دیر البلا اور خان یونس گورنریٹس کے اندر بھی چلا جائے گا. 450 پلس سے زیادہ لوگ اس مین میڈ قحط میں مارے جا چکے ہیں، 150 سے زیادہ ہیں. 90% سے زیادہ فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، ان کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. اور باقی تو چھوڑیں، ہسپتال تو ہارڈلی 30-35% رہ گئے ہیں کیپیسٹی پہ کام کرنے والے. ایک فگر ہے 60% سے زیادہ جو فلسطینی ہیں غزہ میں، ان کے پاس صابن بھی نہیں ہے. سمپل تھنگ لائک سوپ جس کو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، اور کس حالت میں ہے کہ صابن تک نہیں ہے ان کے پاس 60%. اور جو 40% سے زیادہ ڈسپلیس لوگ ہیں وہ کوڑے کے ڈھیروں کے اوپر رہ رہے ہیں، ساتھ رہے ہیں، ان کلیکٹڈ ویسٹ کے ساتھ وہ سروائیو کر رہے ہیں. اور 6.5 لاکھ سے زیادہ بچے 3 سال سے اسکول نہیں جا سکے. یہاں پہ لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں بالکل نہیں ہوگا، نہیں ہونا چاہیے، اسرائیل سے بات نہیں ہوگی. روز بامبنگ ہو رہی ہے، روز 60 لوگ مر رہے ہیں. یہ ان حالات میں رہیں گے تو پوچھیں گے کہاں پہنچ رہی ہے ڈیل. انڈیا کی بھی دھمکی ہے، اس پہ ہی بات کریں گے. لیکن وے ڈو وی اسٹینڈ، کتنی پاسبلٹی ہے؟ شوڈ وی بی آپٹیمسٹک؟ پرامید ہونا چاہیے کہ یہ پھر ایک نیتن یاہو کا ڈرامہ چلے گا. پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مشاہد حسین سعید صاحب، فارمر سینیٹر اور این ایکسپرٹ آف انٹرنیشنل افیئرز. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ. گڈ سمنگ اپ. کتنا کا آپٹیمزم ہونا چاہیے؟ ڈیسپریشن کا تو ہمیں پتا ہے جتنے ہم ہیں، جو لوگوں کے حالات ہیں، UNRWA کی رپورٹ دیکھیں، باقی دیکھیں، لیکن لگتا ہے کہ بہت زیادہ پریشر میں ہے نیتن یاہو صاحب. آپ نے جو بڑی گمبھیر ایک نقشہ پیش کیا ہے وہ صحیح ہے. اس میں اس وقت ایشو نمبر 1 ایشو زندہ رہنے کا حق ہے. ایگزیکٹلی، رائٹ ٹو لائف. فلسطینی ہوں گے تو فلسطین ریاست تو بعد میں. لیٹس ٹاک آف ٹوڈے. جو آپ نے نقشہ پیش کی، ان کو زندہ رہنے کا اگر حق مل رہا ہے، ایک امید کی کرن ہے. اس لیے میں نے ٹویٹ کیا، میں شروع میں لوگوں نے مجھے بڑا اٹیک کیا، یہ کیا کرے یہ وہ. میں نے کہا یہ ایک امید کی کرن ہے، کیونکہ صرف ٹرمپ ہی اس بدماش نیتن یاہو کو لگام لگا سکتا. بڑے عرصے بعد، آئی ایم سوری فار دس انٹرجیکشن، لیکن آئی ہیو ٹو شیئر اٹ. آپ میں سے جس نے ٹویٹ نہیں پڑھی، بڑے عرصے بعد مجھے ایک پوئٹک ٹویٹ آئی اور میں نے کہا یار شاہد صاحب جو ہے نا اپنے موڈ میں، وہ کہتے ہیں اس میں کہ پہلے انہوں نے پازیٹیوز کیا اپنے ٹویٹ میں اور نیگیٹوز کی بات کر رہے تھے. پھر کہا یار، پھر انہوں نے کہا کہ جی ٹونی بلیئر کو آپ لے کے آ رہے ہیں اور اٹس لائک برنگنگ ان ہملر ٹو رن پوسٹ وار جرمنی. وی آل نو ہملر کا کیا اسٹیٹس تھا اور کیا اس نے کیا کیا اور کیا اس کو یہ کہتے تھے. پھر وہ آگے لکھتے ہیں کہ جب آپ نے پولیٹیکلی بائی پاس کیا پیلسٹینینز کو اور حماس پیلسٹینین اتھارٹی از لائک اسٹیجنگ ہیملٹ وداؤٹ دا پرنس آف ڈینمارک. سو آپ لٹری موڈ میں تھے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کی شان. آج 6 اکتوبر ہے نا، 7 اکتوبر کو یہ شروع ہوئی تھی جنگ. پہلا کام کیا کہا تھا نیتن یاہو نے کہ میں صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا حماس کو. 2 سال پہلے. اللہ کی شان دیکھیں کہ آج اسی حماس کے ساتھ امریکہ کے ایما پر ڈائریکٹ نیگوسیشنز ہو رہے ہیں اور وہ حماس کے تہ تک نہیں پہنچ سکے. اور وہی بندہ لیڈ کر رہا ہے حماس کا جس کے اوپر قتل خلیل الحیا، اس کے بیٹے کو شہید کیا. اور اس کو یہ وہ کہتے ہیں نا قرآن شریف میں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ الْخَيْرُ الْمَاكِرِينَ. They planned, the Almighty planned, and He is the best of the planners. لوگوں کی اپنی سوچ ہوتی ہے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. It doesn't work like that. عراق کا بھی یہی تھا نا، بلیئر وغیرہ کا. I feel the glass is half full. ایک موقع ملا بالکل، اور اس موقع کو چھوڑنا نہیں چاہیے. جو حماس کا کے ایک لیڈر کا میں انٹرویو دیکھ رہا تھا الجزیرہ پہ، اس نے کہا کہ جی حماس بنی تھی آکوپیشن اینڈ کرنے کے لیے. بالکل. اگر یہ آکوپیشن اپنا وڈرال ٹائم ٹیبل کنفرم دے دیتے ہیں اور گارنٹی ہو جاتی ہے تو ہمارا تو ویسے ایگزسٹنس کا ریزن ختم ہو جاتا ہے. جینوسائڈ کا خاتمہ، قتل عام کا خاتمہ. نو آکوپیشن، نو اینکسیشن.
uninterrupted food supplies or medical supplies through UN and Red Crescent. اور اس میں فلسطینی حق خود ارادیت کی اصولی بات بھی ہے. سو یو نو اٹس اے اسٹیپ فارورڈ. یہ آل اور نتھنگ تو نہیں ہوتا نا. یہ آپ جو کرٹکس ہے شاہ صاحب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی نیتن یاہو نے بڑا سمارٹ کھیلا ہے کہ دنیا میں اتنا پریشر بن گیا تھا. 145 پلس ملکوں نے ریکگنائز کر لیا, چاہے وہ ٹوکن ریکگنیشن ہے, ٹھیک ہے, آن گراؤنڈ سا فرق نہیں پڑتا, لیکن اس نے ایک پروسیس شروع کر کے اپنے لیے بھی بریک لے لیا کہ جو روزانہ اسرائیل بیشنگ ہوتی ہے, حالانکہ ہو تو رہی ہے روزانہ جلوس نکل رہے ہیں. یہ ویسے مفروضے ہیں جی. کیا اس نے سے پلے کیا ہے. کل 3 لاکھ لوگ ایمسٹرڈیم میں نکل آئے ہیں, 2 لاکھ لوگ تل ابیب میں نکل آئے ہیں. میں داد دیتا ہوں ویسٹرن پبلک اوپینین کو, اور اس کی تو بڑی شکست ہوئی ہے کہ آپ نے خود مینشن کیا حماس کا ٹویٹ کون کر رہا ہے, ری ٹویٹ پریزیڈنٹ سگنیفیکینٹ از دیٹ. ویری اینڈ جے ڈی وینس دونوں نے کیا ہے. جے ڈی وینس نے بھی کیا جو باس کی دیکھ کے ہی فالوڈ اٹ. اور ٹویٹ کیا ہے, انہوں نے کہا کہ زائنسٹ آکوپیشن ہے. یہ لفظ کبھی امریکن صدر سے استعمال ہوئے ہیں. پہلی لائن میں پہلا جملہ جینوسائیڈ ہے. جینوسائیڈ زائنسٹ آکوپیشن کا لفظ. آپ تو مطلب ہے وہ تو حماس کا اسپوکس مین بن گیا. میں کہتا ہوں, میں داد دیتا ہوں حماس کو. 2 سینٹرل فگرز ہیں اس میں, پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو لگام لگا سکتا ہے نیتن یاہو کو, اور دوسرے حماس کہ وہ قائم اور دائم ہے. آپ نے خود بتا دیا کہ وہ قائم اور دائم ہے, اینڈ دے آر نیگوشیٹنگ. اور خلیل الحیات اس لیے باہر آیا ہے کہ آج اب پترو جو کرنا ہے کرنا. لیکن یہ بتائیں, اگر رون برمر نہیں ہے, ڈیوڈ کشنر نہیں ہے, وٹکاف ابھی اس کے اندر نہیں بیٹھے ہوئے, یہ تو ٹیکنیکل ٹاکس کی شروع. میں سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ فیس سیونگ کر رہے ہیں. یہ تو ٹاپ ڈاؤن نیگوسیشن ہونی ہے, نیچے سے اوپر کیا ہونی ہے. یہ تو ڈیلے نہیں کر رہے. ڈنڈا ہے وہ جو وائٹ ہاؤس میں بندہ بیٹھا ہے, وہ اس کا جو نیتن یاہو کا باپ بھی ہے. اس میں میرا ایک کیویٹ ہوگا, میں نے اپنے ٹویٹ میں بھی کہا ہے کہ ایک کیویٹ یہ ہے کہ ٹرمپ کی ٹرم جو ہے وہ 3 سال کے لیے ہے. ٹھیک ہے نا, اٹس ناٹ ایکسٹینڈیبل سو فار انلیس کہ سپریم کورٹ یا اور کوئی چیز کر دے. تو اس 3 سال میں ہمارے جو 8 مسلمان لیڈرز ہیں وہ کمٹمنٹ لے دیں کہ فار اے پیلسٹائن اسٹیٹ with Jerusalem as the capital. کہ ٹرمپ صاحب we accept you as chairman of the board, آپ بڑے you're a man of peace, please. تو یہ آپ اسٹیٹ آپ کروا دیں, 2027 کا ڈیڈ لائن دے دیں. اگلے سال آپ کو نوبل آپ کے ہاتھ میں پڑھائیں گے ہم. آپ کے خیال میں یروشلم اسٹل آن دا ٹیبل, بیکاز جب ان کا پہلا کمیونیکے آیا 8 ملکوں کا, اس میں یروشلم کا ذکر نہیں تھا. جب ٹرمپ کی طرف سے آئی اناؤنسمنٹ آئی, اس میں ذکر نہیں تھا, بعد میں ذکر نہیں ہے. اب پاکستان بات کرتا ہے, آپ اور میں بات کرتے ہیں, کوئی یروشلم کی بات نہیں کر رہا. اردوغان دھیمی آواز میں کرتا ہے, اردوغان کرتا ہے دھیمی آواز میں, اور کچھ سعودی عربیہ بھی ذکر کرتا ہے اس کا. لیکن میرے خیال اصولی موقف تو وہی ہے نا, کیونکہ انڈر انٹرنیشنل لا UN چارٹر میں یروشلم از ٹو بی این انٹرنیشنل سٹی. تو اس کی بات ہمیں کرنی چاہیے. اگر وہ نہیں کرتے تو ہم تو اصولی موقف اختیار کریں نا. اتنا بھی نہیں ہم ڈرے ہیں کہ جی صاحب بادل ناراض ہو جائیں گے. کیا یروشلم کو بریکنگ پوائنٹ ہونا چاہیے کہ اگر اٹ کمز ٹو دس تھنگ کہ ٹھیک ہے یار, ہم آپ کو فلسطینی ریاست بنا دیں گے, یروشلم کو چھوڑ دیں, ایموشنل اٹیچمنٹ اپنی جگہ, اس میں اپنی جگہ ہوگی. دیکھیں نا, میں آئی گو بائی 2 گریٹ لیڈرز ان ہسٹری. ایک دا فادر آف دا نیشن قائد اعظم. لوگوں نے کہا کہ جی بنگال کو پارٹیشن کریں گے, پنجاب کو ان کا لے لو. کہنا ان کا اگر مجھے میچ باکس جتنا بھی پاکستان مل جائے آئی ٹیک اٹ. یس, کچھ تو ریاست ہوگی نا, سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. دوسرا وہ کہتا تھا دنگ شاپنگ, چائنا کا گریٹ لیڈر. اٹ ڈز ناٹ میٹر ویدر کیٹ از بلیک اور وائٹ, رزلٹ کے. اگر رزلٹ میں فلسطینی ریاست قائم ہوتی ہے, چاہے وہ اسٹیٹلٹ ہے, چاہے وہ اس اسٹرپ میں ہے, اس کا جھنڈا ہے ادھر غازہ کی سڑکوں پر, اگر مسلم پیس کیپنگ فورس میں پاکستانی فوج ہے, انڈونیشیا کی فوج ہے, جو فلسطینی باہر نکلے گا وہ کہے گا السلام علیکم, پاکستانی کا وعلیکم السلام, گولی تو نہیں مارے گا نا. کتنا بڑا ریلیف. لیکن ہماری فوجی جنرل سے بتا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یار ہمارا ہونا اتنا آسان نہیں, مشکل ہے. ہم تو اسرائیل کو بھی نہیں مانتے کہ اس کو رائٹ نہیں ہے. نہیں, وہ تو انٹرنیشنل اگریمنٹ کے اسرائیل, لیکن اسرائیل کی اس میں انپٹ تو ہوگی نا, کون سے ملک کی فوج لیں. نہیں, عرب کنٹریز تو نہیں ہوں گے نا, نان عرب مسلم کنٹریز ہوں گے. انڈونیشیا, ٹرکی, پاکستان از اے لیڈنگ کینڈیڈیٹ. ایسی کوئی بات نہیں, پاکستان کی بڑی ایکسپٹیبلٹی ہے, بڑی جان ہے ہمارے. اور اس وقت بگیسٹ خطرہ کیا ہے کہ نیگوسیشنز, انہوں نے ایک پلان دیا. بگیسٹ خطرہ نیتن یاہو ہے, وہ دھوکے باز ہے, وہ جھوٹا ہے, اور ہی نوز کہ جس دن جنگ ختم ہوئی اس کا سیاسی موت ہو جائے گی. بیکاز اب ٹرمپ نے کہا کہ جی ہم نے نیا میپ بھی میں نے منگوایا ان سے, وڈرال لائنز کا, وہ میپ آ بھی گیا. ٹرمپ ڈنڈا دے رہا ہے, وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا 2-3 دفعہ. اس نے کہا کہ نہیں کم بیک, اور جو آپ نے لینگویج بھی پڑھی نہیں, CNN نے تو کہا کہ جی رگڑ دیا اس نے. کہا نہیں, ہی یوزڈ ہیئرز اے ون, ٹیک اٹ. مائی فرینچ 4 لیٹر ورڈز آلسو. ہاں ایگزیکٹلی, انہوں نے کہا ہیئرز دا ون, ٹیک اٹ. بٹ از اٹ اے ون؟
ہی ول ڈو اٹ. ٹرمپ کروا لے گا. آپ کو یاد نہیں جب ٹاک شروع ہوئی تھی, شروع میں آیا تھا تو اس نے وٹکاف کو بھیجا تو نیتن یاہو نے کہا کہ اٹس اے سیٹرڈے, سبت ہے, جوئش ہے. انہوں نے کہا چھڑ یار, میں تیرے تو بڑا یہودی ہوں, یو کم اینڈ ٹاک ٹو می. وٹکاف نے ڈنر دیا اور فورن میٹنگ شروع ہو گئی تھی, یوروشن فرسٹ میٹنگ تھی. تو یہ ٹرمپ کا سٹائل ڈفرنٹ ہے. نہیں, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں, وداؤٹ ٹرمپ اسرائیل از گون. ہم وہ اسرائیلی میڈیا مانیٹر کر رہے ہیں, وہ ماوی پولز, دوسرے 3-4 پولز آئے ہیں, اس میں انڈیکیشنز یہ آ رہی ہیں کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں جلدی تو جو اس وقت 62 سیٹس ہیں ان کے الائنس کی, وہ تقریباً 48 پہ آ جائیں. وہ تو گیا. اب نیتن یاہو کو اگر یہ کر کے مرنا ہے یا ویسے الیکشن ہارنا ہے, وہ ٹرمپ کی بات کیوں مانے گا؟ نہیں, ایٹ لیسٹ وداؤٹ ٹرمپ دے آر نو ویئر. ٹرمپ از دا سیونگ گریس فار ہم, اور تو اس کے پاس کچھ نہیں. میں اس کا پولیٹیکل کریئر ختم ہو رہا ہے تو وہ تاریخ میں نہیں جانا چاہے گا. The man who made greater Israel. تاریخ میں تو پھر وہ جیل میں جائے گا, تاریخ میں نہیں جائے گا. وہ تو بلیئر کے بارے میں بھی کہا ہے نا, برٹش پارلیمنٹ, he doesn't belong in Gaza, he belongs in Hague. وہ تو پھر ہتھکڑی لے کے چلا جائے گا. اینڈ ٹرمپ کین ڈو دیٹ. تو آئی تھنک ہی ول ایکسپٹ دیٹ. ہی ہیز, دیر از نو ادر چوائس. بلیئر اس کا انٹیگرل پارٹ تو نہیں ہے نا ڈیل کا, وہ تو بلیئر نے فارسی کلچر, پاکستانی اسٹائل, ہی از پگی بیکنگ آن اسٹیو کشنر کا یار ہے, اس کے سفر کا یا میرا نام بھی پا دینا بچ اس ٹائپ کا. آپ کے خیال میں جو نیگوسیشنز ہو رہی ہیں یہ نیکسٹ 24-36 آورز میں کلیئر ہو جائے گی, ہمیں سچویشن کہاں جا رہی ہے بات؟ دیکھیں نا, اس میں 3 ممالک نے گارنٹی دی تھی ٹرمپ کو, ٹرکی, ایجپٹ اور قطر, کہ ویل برنگ حماس آن بورڈ. ٹھیک, وہ تو آ گئی, وہ تو نہ کرتی کیونکہ تینوں فائنینسر بھی ہیں, ان کے پروٹیکٹر, اور وہ ساری بات مان لی کہ ہم اپنا اسلحہ بھی پیلسٹینین اتھارٹی کو دے دیں. لیکن انہوں نے بڑے طریقے سے بڑا مانگا, پہلے سیز فائر اور یہ سیز فائر کر withdrawal. میں داد دیتا ہوں حماس کی ڈپلومسی کو. دیکھیں, یو ہیو سو فیو کارڈز اینڈ ہاؤ ویل دے پلیڈ اٹ. ان کی جہاں تک فلسطین ریاست کا تعلق ہے وہ انٹرنیشنل لا اور رولز کے تحت ہے, یعنی کہ UN ریزولوشنز. تو فرسٹ تھنگز فرسٹ, خود سروائیو بھی کر گئے. وہ کہتے تھے نا طالبان کا کہ وننگ بائی ناٹ لوزنگ, تو حماس کا بھی وہی ہوا ہے, وننگ بائی ناٹ لوزنگ. سروائیو کر گئے ہیں ایز این اینٹی, اور مذاکرات بھی ان سے ہی ہو رہے ہیں. سو وی شوڈ بی آپٹمسٹک. میں تو آپٹمسٹک ہوں. آئی سی اے گلیبر آف ہوپ, ایک امید کی کرن. تو فرائیڈے کو تو ڈیڈ لائن گزر جائے گی نوبیل پرائز کی, پھر اگلے سال کا لے گا ٹرمپ. اگلے سال ٹرمپ 3 سال ماشاءاللہ ہے, ایسی کوئی بات نہیں, وہ جلدی میں ہے ویسے. ہی ڈیزروز دا نوبیل پرائز آفٹر دا اسٹیبلشمنٹ آف دا پیلسٹائن اسٹیٹ. آئی ایم سوری, میں حالانکہ میں ٹرمپ کا میرا سافٹ کارنر ہے, آئی ایم ایڈمائر آف ٹرمپ. کوئی دمنگ آدمی منافق نہیں ہے, وہ ایکسپوز کر دیتا ساری بات. باقی تو منافق تھے. یہ بائیڈن آپ کے اندر بھی ایک اربن فیوڈل ہے نا, نہیں, ٹرمپ جیسے بندے پسند نہیں. ٹرمپ جو ہے وہ دمنگ آدمی, اور کس نے لگام لگائی جی, باقی تو چمچے تھے سارے اسرائیل لابی کے. ایک اور دوسرا سبجیکٹ کوئکلی میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں, 2-4 منٹ ہیں ذرا سن لیں. یہ انڈینز کو ایک نیا دورہ پڑا, اور یہاں پہ کافی دورے پڑ رہے ہیں آج نہیں, ہمارے جو ایکسپرٹ سے میری بات ہو رہی ہے آف دا ریکارڈ, ان کا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے اگلے 3-4 ہفتے کے اندر کوئی حرکت کریں بھی. میں ناظرین کو سناتا ہوں ابھی. بٹ سوال یہ ہے, جو اس وقت حالات ہیں ہمارا اور سعودی عربیہ کا, جب ہمارا کانٹریکٹ ہو گیا, ڈیفنس اگریمنٹ ہو گیا, جو سٹیکس ٹرمپ کے ہیں, اور جو اسے بار بار پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتا ہے کہ یہ وہ, اگر انہوں نے کوئی حرکت کی, اس کا امپیکٹ پاکستان, تو ہم ان کا جواب تو ہم خود دے دیں گے نا, وہ تو ہم کر دیں گے. انڈیا سعودی عربیہ اور انڈیا امریکہ تعلقات پہ کیا اثر پڑتا ہے, اور کین ہی افورڈ ڈوئنگ دیٹ؟ لیکن پہلے سن لیں کہ ان کو آج کل ہو کیا رہا ہے. جس طرح سے حال میں پاکستان کی فوج نے سر کریک کے سٹے علاقوں میں اپنا ملٹری انفراسٹرکچر بڑھایا ہے, وہ اس کی نیت بتاتا ہے. اگر سر کریک علاقے میں پاکستان کی اور سے کوئی بھی حماقت کی گئی تو اسے ایسا کرارا جواب ملے گا کہ اتہاس اور بھگول دونوں بدل جائیں گے. پاکستان کو یاد رکھنا چاہیے, کراچی کا ایک راستہ کریک سے ہی ہو کر گزرتا ہے. جو اگلی لڑائی ہوگی, the next war is not going to be exactly like the previous one. It is going to be different. So اس کے لیے ہمیں اپنی thinking caps ہمیشہ on رکھنی ہے. ابھی ریڈی تو رہنا ہی ہے. Hungry mouths are ready. We are waiting for the food now. Absolutely accurate targeting. ہم ان کو ان کے ٹھکانوں کو نشٹ کر سکتے ہیں. اس بار بھارت دیش پوری تیاری کے ساتھ ہے, اور اس پر وہ سیم نہیں رکھے گا جو سندور 1.0 میں ہم نے سیم رکھا. اس بار ہم آگے کی کارروائی کریں گے, کچھ ایسی کارروائی کریں گے کہ ہو سکتا ہے پاکستان کو سوچنا پڑے کہ اسے اتہاس میں بھگول میں رہنا ہے کہ نہیں رہنا. تو آپ اپنی پوری تیاری کر کے رکھیے, اور اگر پروردگار چاہیں گے, بھگوان چاہیں گے, اے گرو چاہیں گے, تو بہت جلدی ہی آپ کو موقع ملے گا. اس کے لیے آل دی بیسٹ. سب مذہب ڈیل کر لیے, گاڈ کو بھول گئے کرسچنس کے معاملے, باقی سب بول گئے.
سر کریک تو آلموسٹ سیٹلڈ ایشو تھا مشرف کے زمانے. اٹ واز اے نان ایشو جب یہ بنا رہے ہیں جو سب کچھ. مالک صاحب 1989 میں سیٹل ہو گیا تھا بینظیر کے زمانے میں. سر کریک بھی سیاچن بھی جب راجیو اور بینظیر کی ملاقات ہوئی, یہ تو راجیو بھاگ گیا تھا. پھر 2004 میں بھی سیٹل ہوا تھا جب مشرف صاحب کی اور منموہن سنگھ صاحب کی ملاقات ہوئی تھی. ان کی اسٹیبلشمنٹ نے روکا تھا, اور وہ کتاب ہے شیام سرن کی ہاؤ انڈیا ویوز دا ورلڈ, اس میں پڑھ لیں کہ آر نارائنن اینڈ جنرل جے سنگھ اسٹاپڈ اٹ. ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات پاکستان کی کرتے ہیں, انڈیا کی بڑی ماشاءاللہ اسٹرانگ اسٹیبلشمنٹ ہے اور بڑی بدبودار ہے انڈیا پاکستان کے بارے میں, نیگیٹو ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب تو یہ آئی مسٹ سے کہ بڑا اٹس گریٹ ٹو پاکستان, دے آر ٹریٹنگ اس لائک اے سپر پاور کہ پاکستان سے یہ کرے گا. بڑا کرارا جواب آ گیا ایس پی آر سے. انہوں نے کہا یار نہیں وہ بڑا اچھا, ہم ڈیپ شروع ہوں گے اور ایسی جگہ جائے گا, تباکن ہوگی. دیٹ وی آر ناٹ ورڈ اباؤٹ. اینڈ وی مین واٹ وی سے. یو ایس سعودی عربیہ ریلیشن, امریکہ کبھی الاؤ نہیں کرے گا ٹرمپ اینڈر کانفلکٹ. مودی کا ڈیتھ نیل ہو جائے گا, آدھا ہی وہ ختم ہو چکا ہے. نیدر ول سعودی عربیہ, ناٹ ایٹ آل. تو یہ میرے خیال میں ریم آف پاسبلٹی مجھے نظر نہیں آتی. گن ضرور, شرارت ضرور, یہ ٹیررزم ضرور, اور یہ کرکٹ والا جو پیٹینس وہ ہوگا. اور آپ کا بالی ووڈ یہ بہار الیکشنز کے لیے ایک فضا بنا رہا ہے, جنگوسٹک فضا. الیکشن کوئی نہیں, اب از بیونڈ دیٹ. مودی ہیز لاسٹ دا گیم. ہی از لائک نہرو آفٹر 62 وار. ہی از پولیٹیکلی ڈیڈ. اب صرف دیٹ میکس ہم مور ڈینجرس, اور خطرناک ہو جاتا ہے. ڈیسپریٹ ہے, وہ جا رہا ہے نہ اس کو. ایک چیز ہے کہ یہ بلی کی مینٹلٹی دیکھیں مالک صاحب, دے نو کہ اف یو گیٹ ہرٹ دے بیک آف. ویدر اٹس نیتن یاہو مودی, ان کو پتا ہے پاکستانی تیار بیٹھے ہیں. لیکن وہ پولیٹیکل بلی نہیں ہے, وہ ایک ریلیجس زیلٹ ہے, بدبودار قسم کا. وہ ان کا یہ بھی جو ہندوتوا والوں کا یہ بھی ویو ہے, میں جو کہتا ہوں مذاق سے ہاف جوکنگلی, کہ دے تھنک کہ مسلمز لائک نارتھ والے جو ہیں دے ہیو اے محمود آف غزنی کمپلیکس. یہ تھوڑے پاگل بھی آئے ہیں, کو پتہ نہیں اندر کیا کر دیں. یہ کہتا تھا نکسن نے شروع کی تھی میڈ مین تھیوری. اس نے کسنجر جب نیگوسیشن ہو رہے تھے ویتنام سے, وہ ویتنام بات نہیں مارتا, کہہ رہا تم کہہ دو کہ میرا باس پاگل ہے, تھوڑا سا کچھ بھی کر سکتا ہے. تو اس نے کہا لک ہیئر از اے گریٹ گائے بٹ یو نو یو نیور نو مسٹر پریزیڈنٹ نکسن مائٹ ڈو سم تھنگ. مطلب وہ پھر دے بیکڈ آف کہ لیٹس اسٹارٹ ٹاکنگ. تو ان کو یہ ویو مسلمانوں کے بارے میں ہے, یہ ہندوتوا کراؤڈ کا, کہ تھوڑے سے یہ پیچ ہیں, پاگل ہیں, فار دے کین گو ٹو اینی ایکسٹینٹ. اچھا یہ بتائیں, پاکستان میں یہ کیوں اتنی بحث چل پڑی ہے کہ جی ابراہیم اکارڈز میں پاکستان جوائن کرے گا؟ نہیں, آپ نے بھی آج ٹویٹ میں کہا نہیں ہو سکتا. ابھی ہم ایک بیک گراؤنڈ بریفنگ بھی سن رہے تھے, وہاں بھی بڑا کیٹیگوریکلی کہا گیا کہ جی یہ تو آؤٹ آف دا کویسچن ہے. یہ ہمارے ذہن میں کنسپریسی تھیوریز ہیں کہ 2+2=5. اٹس ناٹ پاسبل. ہم سپورٹ کر رہے ہیں ایک فلسطینین عوام کی ریلیف کے لیے, جو صرف ہم اکیلے نہیں ہے, جو اردوغان کر رہا ہے, انڈونیشیا کر رہا ہے, سعودی عربیہ کر رہا ہے. بٹ آر کمٹمنٹ ٹو پیلسٹائن از آئرن کلیڈ. اس کا اسرائیل کی ریکگنیشن سے کوئی تعلق نہیں. اٹس ناٹ ایون آن دا ٹیبل, ناٹ ایون فار سعودی عربیہ, فار یور انفارمیشن. تو ہم یہ فضول ایکیڈیمک بحث سے آپ کرتے رہے. لیکن تب جب 7 اکتوبر کا اٹیک ہوا, آپ کو یاد ہے, اس سے پہلے بڑی وارمنگ اپ سعودی عربیہ کی ہو رہی تھی. کامرس پہ ٹورزم منسٹر آ رہا تھا ہفتے بعد, اس سے پہلے اکنامک منسٹر مل رہا تھا, اسرائیل لابی کو ملا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ جی اٹیک ون آف دا ریزنز واز کہ جی سعودی عربیہ اگر چلا گیا, ریکگنائز کر گیا, تو پھر تو گیم ہی ختم ہو جائے گی. وہی تھا. سو اب تو دیٹ ہیز چینجڈ. گراؤنڈ ریئلٹیز ہیو چینج. مالک صاحب بالکل صحیح آپ نے کہا. دیٹ از کمپلیٹلی. کوئک کویسچن, کیا جب انہوں نے 20 پوائنٹ پلان اناؤنس کیا ٹرمپ نے, تو اس نے کہا کہ اٹ ول کریٹ دا پاتھ وے ٹو دا فیوچر کریشن آف پیلسٹینین سیلف ڈٹرمنیشن اینڈ پیلسٹینین اسٹیٹ ہوڈ اور ایسپریشن کا نیشنل ایسپریشن آف دا پیپل آف اس نے رائٹ نہیں کہا, اس نے UN ریزولوشن نہیں کہا, لیکن اسٹیٹ ہوڈ کی بات کی, سیلف ڈٹرمنیشن کی بات. اس پوائنٹ پہ کیا یہ ضد ہونی چاہیے, ودرال, ایبسولوٹ ودرال ہو جائے؟ Isn't that good enough کہ یہ ضد بھی ہونی چاہیے کہ اسٹیٹ پہ بھی یہ ماننا چاہیے, کیونکہ اس کو لوہا گرم ہے. ٹرمپ ایک بندہ جو کروا سکتا ہے, اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا. ہمارے جو 8 لوگ ہیں, ہی نیڈز دیئر گڈ ول, وہ منوائیں کہ جناب آپ ماشاءاللہ پریزیڈنٹ ہیں, آپ کی قیادت میں فلسطینی ریاست کا کام قیام ہونا چاہیے ودن 2027. 28 نومبر میں الیکشن ہو جائے گا امریکہ میں, ہی ول نو لانگر بی پریزیڈنٹ. تو اس سے پہلے پیلسٹائن اسٹیٹ کا قیام انڈر امریکن آسپیسز ممکن ہے. آئی ڈاؤٹ دیٹ. آئی ہیو اے فیلنگ کہ اس نے سپریم کورٹ میں جانا ہے اور اس نے کہنا ہے کہ میں ایک ٹرم اور لڑ سکتا ہوں. نوئنگ ٹرمپ, دیٹ مائٹ ہیپن. گڈ فار اس, وی ویلکم دیٹ. چلے آن دس ویلکمنگ نوٹ لیٹس ٹیک اے بریک. جی بریک کے بعد آ کے ڈاکٹر عادل نجم ہمارے ساتھ ہوں گے, ایسی چیزوں کو اور بھی ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. ہم آج یہی فلسطین کا ایشو ڈسکس کر رہے ہیں. ابھی بھی جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق ابھی تک زیادہ بڑی
اسکمپی سی ڈیٹیلز آ رہی ہیں کہ جی نیگوسیشن شروع ہو گئی ہیں, 2 مختلف کمروں میں ہیں اور بیچ میں جو نیگوسیٹرز ہیں وہ کبھی ادھر کبھی ادھر, یہ سلسلہ چلتا ہے. کہاں جائے گی بات؟ پروگرام کے پہلے حصے میں آپ نے سنا سید مشاہد حسین سید صاحب بڑے کیئرفل بولتے ہیں, لیکن وہ کافی آپٹمسٹک تھے. ہم تو امید سے بات کر سکتے ہیں, اللہ کرے. اب اس پہ ایک اور ورژن بھی لیتے ہیں. ڈاکٹر عادل نجم ہمارے ساتھ ہیں, پروفیسر پارڈی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز بوسٹن یونیورسٹی, اینالسٹ اینڈ نیشنل افیئرز. السلام علیکم. السلام علیکم جی. ڈاکٹر صاحب, ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ کیا لگتا ہے, بیکاز رون ڈرمر نہیں آیا, اناؤنس کیا تھا کہ وہ لیڈ کرے گا, خاص آدمی تھا نیتن یاہو کا, لیکن پھر بعد میں اب جو سورسز کی سٹوری سی این این نے اور باقی لوگ دے رہے ہیں وہ یہ دے رہے ہیں کہ جی رون ول جوائن لیٹر, تھوڑی سی ڈیٹیلز باقی ہیمر آؤٹ ہو جائیں تو پھر وہ شرم الشیخ آئے گا فار دا فائنل پش اور فائنل نیگوسیشنز. اور 2 جو بڑی چیزیں ہیں وہ وڈرال ہے obviously اور ڈس آرممنٹ ہے آف حماس اور کچھ. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر رون ڈرمر بھی نہیں بیٹھا ہوا, کشنر نہیں ہے اس کے اندر, وٹکاف کا بھی کنفرم انہوں نے نہیں کیا, دوسری سائڈ تو ہے سو ہے, کیا یہ ٹاپ ڈاؤن نیگوسیشنز سے رزلٹ نکلے گا کہ باٹم اپ ہوگا؟ باٹم اپ میں کیا ہوگا؟ سب کو پتا ہے کہ جو شرائط ہیں سامنے ہیں. سو کیا اسرائیلیز اس کو ڈیلے کر رہے ہیں, لٹکا رہے ہیں؟ پاسبلی. دیکھیں, آپٹمسٹ ہم سب ہونا چاہتے ہیں. ہم سب ہونا چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اس کا حل نکلے, اور حل سے ہماری مراد عموماً یہ ہے کہ 2 نیشن سولوشن کی طرف ہو. فلسطینیوں کو ان کا جو حق ہے نہ صرف رائے دہی کا بلکہ اپنی فیوچر کو خود فیصلہ کرنے کا وہ ان کو ملے. لیکن سچی بات یہ مالک صاحب, یہ نیگوسیشن تو نہیں ہے نا, یہ تو بندوق رکھی ہوئی ہے. ٹرمپ صاحب نے لٹرلی بندوق رکھی ہوئی ہے نا. نہیں, لیکن دونوں پہ رکھی ہوئی ہے نا, اس نے نیتن یاہو پہ بھی تو رکھی ہے. بڑے پیار سے رکھی ہے جی, ویسی بندوقیں ہم پہ بھی کوئی رکھ لے. لیکن یہ نیتن یاہو کا ایک پلان ہے. I think Trump is slightly angry with Netanyahu. He may even be losing ان کی پیشنس. لیکن ابھی تک یہ جو پلان ہے اس کو اگر چینج کیا ہے تو وہ تو نیتن یاہو نے کرایا. اور نیتن یاہو کی جو اسٹیٹمنٹ تھی وہ تو یہ تھی کہ جی میں کر لیتا ہوں لیکن مجھے حماس پہ یقین نہیں ہے, اور اگر انہوں نے کچھ بھی کیا تو میں جو ہوں بس تہس نہس کر دوں. اور سو آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ ان امپورٹنٹ ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور ان اے وے میرے خیال میں ٹرمپ صاحب آنےسٹ ہیں, چاہتے ہیں کہ کچھ ہو جائے. نہ وہ کتنا چاہتے ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں اس میں مسئلہ ہے. انہوں نے ایک طرح سے بندوق رکھی ہوئی ہے حماس پہ, باری باری وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم نے نہ کیا تو میں تہس نہس کر دوں گا. اور ایران کے بعد جو انہوں نے وہاں جنگی طیارے وغیرہ بھیجے, ان کی تھریٹ میں اب دم ہے. ناؤ لیٹ اس سی کہ کیا ہو سکتا ہے. میرے خیال میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اہم ہیں جو ہو سکتی ہیں. اس میں سے شاید سب سے اہم ٹرمپ کے لیے جو ہے وہ واپسی ہے ان ہاسٹیجز کی جو ابھی تک حماس کے پاس ہے, اور وہ ایک طرح سے سیاسی کور دیں گے نیتن یاہو کو. ڈومیسٹکلی ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. سو دیٹ مے ویل ہیپن. حماس کے پاس بیچارے کے پاس کوئی زیادہ کارڈ تو ہے نہیں, نہ ان کے پاس کوئی فنکشنل حکومت رہی ہے, نہ یہ ریلی کوئی اب جنگ رہی ہے, ون سائیڈڈ ہے. سو حماس از کارنرڈ اینڈ حماس از تھریٹنڈ. دوسرا مسئلہ یہ ہے انخلا کا. میں ایک بات کہوں گا, ہے تو سخت, لیکن ہم سارے فوکس ہوئے ہیں انخلا پہ آئی ڈی ایف کے. آئی ہوپ ہو جائے. میرے خیال میں آئی ڈی ایف اس وقت جو ہے اس کو ایک ٹیررسٹ ادارہ قرار دے دینا چاہیے. لیکن نیتن یاہو جو بات کر رہے ہیں وہ تو فلسطینیوں کے انخلا کی کر رہے ہیں. ایون ان دا کانٹیکسٹ, آپ کو یاد ہے جو جہاں سے شروع ہوا تھا وہ تو یہ تھا کہ جی فلسطینیوں نکل جاؤ, ہم تمہیں ریبلڈ کر دیں گے. آئی تھنک یہ سیریس ہیں اس بارے میں. ان کا جو امیج ہے وہ تو 1000 سال کی ہسٹری کو نہیں, لیکن جب 20 پوائنٹ پلان پہ تو اس نے اگری کیا نا, اس کے اندر تو اب ہے نا, کوئی بے دخلی نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. رائٹ آف ریٹرن جو گیم ہے ان کا بھی سیکیورڈ ہے, وہ تو بات ختم نہیں ہو گئی. آئی ڈونٹ تھنک, نہیں ختم تب ہوگی جب ختم ہوگی. ابھی تو انہوں نے صرف اگری کیا کہ جی میں بات کر رہا ہوں. آئی ول ناٹ بی سرپرائزڈ کہ یہ جو نیگوسیشنز ہیں کسی وقت جو یہ ٹوٹیں گی. آئی ہوپ اس طرح نہ ٹوٹیں جیسے قطر میں نیگوسیشن ٹوٹی تھی بمباری کے ساتھ. لیکن صرف اس پلان کی پہ بات کرنے کو اگری کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فار ایگزامپل کیا انہوں نے یہ اگری کیا ہے کہ ایک فلسطینی ریپرزینٹیٹو حکومت ہوگی جس میں حماس نہیں ہوگا. ہم تو بات کرنا کہ حماس مانے گا یا نہیں مانے گا, لیکن کیا نیتن یاہو یہ مانیں گے؟ ناؤ دا سینس از کہ جی جب ان سے ٹرمپ صاحب کہیں گے تو وہ مان لیں گے. لیکن وی ہیو ناؤ اچھا خاصا ایویڈنس کہ جب نیتن یاہو نہیں ماننا چاہتے نا تو ہی فائنڈز دا وے.
اور موسٹ پروبیبل ویز میں ایک تو یہ ہے کہ ہی ول سے کہ جی حماس جو ہے وہ فیئر ایکٹر نہیں ہے, اس نے یہ کر دیا ہے یا وہاں یہ ہو گیا. ایک اور بھی آئی ول ریز اینڈ آئی ہوپ آئی ایم رانگ, میں ان تمام باتوں میں آئی ہوپ آئی ایم رانگ کیونکہ ہم سارے آپٹیمسٹ ہونا چاہتے ہیں. اگر ایران کے اوپر جو ہے آپ کو اسرائیل سے اور کسی قسم کا اٹیک نظر آتا ہے جس کی آج کل بہت بات ہو رہی ہے, سو دا پوائنٹ از کہ نیتن یاہو کی تاریخ میں خصوصاً ہمیں وہ اسٹیبلٹی نہیں ملتی. اگر ہم ٹرمپ صاحب کو ایک آنےسٹ بروکر مان بھی لیں تو نیتن یاہو کو آنےسٹ بروکر ماننا بہت مشکل لگتا ہے. وہ اس وقت زوم میں ہیں, گھوڑے پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ جناب میں جو ہوں دیکھو نا, میں نے تہس نہس کیا غازہ کو, میں نے تہس نہس کر رہا ہوں. لیکن ڈاکٹر میں جو ایک بات بتائیں, یہ سوال میں نے مشاہد صاحب سے بھی کیا تھا. میں نے کہا وہاں پہ ایتامر بن گویر جو ہے منسٹر آف نیشنل سیکورٹی, اس سے زیادہ بدبودار آدمی میں نے نہیں دیکھا. وہ تو یہ بھی کہتا تھا کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز اے پیلسٹینین, یہ تو قومیت ہی نہیں ہے, سب کچھ ہے. اس نے کہا ہے کہ اگر ہاسٹیج ریلیز ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ٹیررسٹ آرگنائزیشن حماس ریمینز ان ایگزسٹنس, کہ کسی بھی فارم میں اگر وہ ہے, ہم گورنمنٹ چھوڑ دیں گے, اور 13 سیٹیں اگر نکلتی ہیں تو اس کی گورنمنٹ گرتی ہے. لیکن فارمر پرائم منسٹر اسرائیل نے, جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, انہوں نے بھی آفر دے دیا ہے نیتن یاہو کو, دیکھو بات سنو, تم الیکشن کی ڈیٹ طے کر لو جب بھی کرنے, اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے میں, کوئی پارلیمنٹ ڈیزالو نہیں ہوگی, کوئی گورنمنٹ نہیں گرے گی. سو یو شوڈ ناٹ بی بلیک میل بائی دیز گائز. ظاہر ہے اس نے امریکن نے بھی کہا ہوگا کہ تم اس کو تسلی دے دو, سب کچھ ہے. تو نیتن یاہو کے پاس کتنا آپشن ہے ریفیوز کرنے کا ٹرمپ کو؟ اس کا تو پولیٹیکل کریئر وہ تو کھڑا ہی ٹرمپ کے اوپر ہے, جنگی ٹرمپ کے اوپر لڑ رہا ہے. آج امریکہ اسلحہ بند کر دے, سپورٹ بند کر دے, تو سیکورٹی کاؤنسل میں بھی فارغ ہو جائیں گے, یہ ہر جگہ سے فارغ ہو جائیں گے. ہاؤ کین ہی سے نو ٹو ٹرمپ؟ بٹ اس نے کئی بار کہا نا, اس نے بائیڈن کو نو کہا, اس نے ٹرمپ کو نو کہا. نہیں, لیکن ٹرمپ نے پہلے ڈیڈ لائن تو نہیں لی نا. آج وہ ایکسیس کی جو سٹوری ہے, ایکسیس کی سٹوری میں تو ایف ورڈ یوز ہوئے ہیں, جہاں اس نے کہا ہے کہ وائی آر یو ڈیش سو نیگیٹو, ٹیک دا ون, اور اس نے کہا اینڈ ہی ہیز ٹو, نو بڈی ڈس ایگریز ود می. ٹرمپ نے تو پوری اپنی وہ کی ہے نا, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں. دیکھیں نا, یہ گیم وہیں ختم ہوگی کہ سم ول ڈس ایگری ود ٹرمپ, اینڈ میرے خیال میں لائکلی نیتن یاہو ہی ہے. لیکن نیتن یاہو کا کمال یہ بھی ہے نا کہ ہی کین فائنڈ ویز ٹو ڈس ایگری بائی پٹنگ دا بلیم آن اینی. بٹ لیٹ می کم آپ کے سوال کے بارے میں. دیکھیں, دو چیزوں کی اجازت دیجیے. ایک تو یہ ہے کہ اگر ہاسٹیج ریلیز ہوتے ہیں تو آئی ڈو تھنک کہ کم از کم تھوڑی دیر کے لیے گلوبل پالیٹکس اس مسئلے کے ارد گرد بہت چینج ہو جائے گی, کیونکہ سارا کیس جو بنا ہے پچھلے اکتوبر سے, جب ہوا یہ واقعہ, وہ تو ہاسٹیجز پہ ہوا نا. تو جب وہ چینج ہوتی ہے تو ہر پلیئر جو ہے اس کو اپنی گیم کو ریڈیفائن کرنا ہوگا, اور خصوصاً امریکہ میں اور دنیا کو نیتن یاہو نے یہ بیچا ہے کہ جناب یہ تو وہ ہاسٹیجز کی وجہ سے. سو آئی ڈو تھنک کہ اگر وہ ہوتا ہے تو حماس کے لیے بھی اٹ مے بی اے اسمارٹ موو, بیکاز اٹ ول, جو آپ کی شطرنج کی ہے نا بازی, اس کو وہ ایک طرح سے کم از کم تھوڑی دیر. لیکن اس سے ایک اور اینگل بھی تو ہے, اس میں ایک اور اینگل بھی تو ہے ڈاکٹر صاحب, اسی آپ کی بات میں ایک اور اینگل تو ہے کہ جو انٹرنل پریشر ہے نیتن یاہو پہ, وہ ہے کہ تمہاری وار ہمارے ہاسٹیجز کو خطرے میں ڈال رہی ہے. اگر ہاسٹیج آ جاتے ہیں تو وہ پریشر بھی تو ہٹ جائے گا, اس کو تو کہنا ہے ٹھیک ہے بھاگ میں جاؤ. پر ایک اور بھی چیز میں آپ سے گزارش کروں گا, آئی مے بی اے مائنورٹی, اگین میں کہتا ہوں کہ کاش میں غلطی ہوں اس پہ. ہم سارے یہ بات ایسے کر رہے ہیں جیسے نیتن یاہو ایک ریشنل پولیٹیکل ایکٹر ہے. میں ان کو بیڈ ماؤتھ نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں یہ مومنٹ نیتن یاہو کا. آئی تھنک, دیکھیں ان کی آپ اگر تاریخ دیکھیں کہ کتنے عرصے سے ان اے ویز آپ کو ایون ایڈمائر کرنا پڑتا ہے کہ وہ اپنے اس ڈگر پہ لگے ہوئے. آئی تھنک اس وقت وہ ریشنل پولیٹیکل ایکٹر نہیں ہے. یہ جو کہ میری یہ گورنمنٹ ٹوٹ گئی, وہ ٹوٹ گئی, وہ سارے گیم کھیلیں گے, لیکن ان کی نظر میں دا پرائز از بگر دین دیٹ. ان کی نظر میں ان کے لیے پرائز یہ ہے کہ ملینیا کی جو سیاست ہے ان کی کمیونٹی کی, ان کی مذہب کی, اس کو وہ الٹا پھلٹا کر دیں گے. اس وقت ہی فیلز, آئی ایم کوائٹ کنونسڈ کہ ہی ہیز, ان کے لیے بہترین موقع ہے جو تاریخ انہیں کبھی نہیں دے گی, اس پوری تاریخ کو ری رائٹ کر دینے کا. انہوں نے, آپ نقشہ دیکھیں اسرائیل اور اس کے ارد گرد ہر ملک, ہی ہیز ڈیمونسٹریٹڈ کہ ٹیکنالوجی سے اور پاور سے انہوں نے اوور ویلم کیا. دنیا کا ری ایکشن ان کو یہ ملا ہے کہ مذمت سے علاوہ, لیکن اس نے پوری دنیا کو اس طرح کسی نے اسرائیل کے خلاف متحد بھی تو نہیں کیا نا. پوری مسلم قوم چاہے زبانی جمع خرچ میں اکٹھے ہوئے ہیں, اکٹھے تو ہوئے نا پوری دنیا میں, وہ بھی اس نے کیا نا.
بالکل صحیح بات. میں یہی کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ایک سیکنڈ کے لیے زوم کریں کہ یہ ریشنل پولیٹیکل ایکٹر نہیں ہے, یہ صرف اپنی گدی بچانے کے لیے نہیں ہے, یہ ایک میسیانک ایکٹر ہے جو تاریخ بدل دینے پہ بضد ہے. میرے خیال میں تو وہ ہے. آئی اگری ود یو. آئی تھنک ہی از دیٹ کیریکٹر. تو پھر ہی ول ناٹ ایکٹ ایز اف کہ یہ نیگوسیشن ہے. ایک آخری بات کی اجازت دیجیے. دیکھیں مالک صاحب, نیگوسیشن کے لیے نیسسری کنڈیشن یہ ہے کہ دو فریقین چاہیں کہ نیگوشیٹڈ سولوشن ہو. نہ ان کا ویو کہ وہ کیا سولوشن ہے وہ فرق ہو سکتا ہے, اس پہ بات ہوتی ہے, لیکن دونوں کی خواہش ہو کہ میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح نیگوشیٹڈ سولوشن ہو جائے. میری نان آپٹمزم کی وجہ یہ ہے کہ مجھے ایویڈنس نظر نہیں آتا کہ نیتن یاہو صاحب نیگوشیٹڈ سولوشن چاہتے ہیں. وہ بضد ہیں تہس نہس ری رائٹ جیوگرافی, ری رائٹ ہسٹری پہ. اگین آئی ہوپ آئی ایم رانگ, لیکن اف آئی ایم رائٹ تو پھر کسی نہ کسی طرح وقت کسی نہ کسی طرح یہ جو ہے قالین کھینچا جائے گا, اور وہ اگریشن سے اور خون خرابے سے ہی کھینچا جائے گا. اگر نیتن یاہو, آئی اگری ود یو کہ نیتن یاہو کی جگہ اگر ہم کوئی بیٹھا اس کے شوز میں جائیں تو آئندہ یہ موقع نہیں ملے گا اسرائیل کو اس نہج پہ بات لے جانے کا, اور خاص طور پہ اگر اب سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے پھر تو 2 اسٹیٹ سولوشن بھی ہو جائے گا. سو اٹ از ناؤ اور نیور. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, کیا وہ یہ چیز ٹرمپ کے بغیر کر سکتا ہے؟ بیکاز اگر اس وقت ٹرمپ کو وہ ٹھٹ کر آتا ہے, ٹرمپ کا نوبیل پیس پرائز بھی فارغ ہو جاتا ہے اور اس کی ایک ہزیمت بھی ہوتی ہے. ٹرمپ بڑا پرسنلائز ہر چیزوں کو لیتا ہے. تو پوری دنیا ایک طرف ہے, ٹرمپ اور نیتن یاہو ایک طرف تھے. اگر ٹرمپ بھی دوسرا کھڑا ہو جائے گا تو پھر کرے گا کیسے؟ ہاؤ کین ہی ڈو اٹ؟ دیکھیں, ہو سکتا ہے میں آپ کو ایک ایکسٹریم سیناریو دے دیتا ہوں. ٹرمپ کی حزیمتیں کم ہوئی ہیں پچھلے 3-4 مہینے میں. ہر چھوٹے موٹے ملک نے اس کی حزیمت کی ہے. اس کا وہ جو تھا وہ ٹیرف پلان, وہ کدھر آپ کو نظر آتا ہے؟ اس وقت امریکہ کی جو گورنمنٹ ہے وہ اسٹینڈ اسٹل پہ, وہ چل ہی نہیں رہی. سو ٹرمپ کا کمال یہ نہیں ہے کہ وہ جیتے جاتے ہیں. اس نے وہاں بھی اسپن دے دیا, اس نے وہاں بھی اسپن دے دیا. اس نے کہا جون سے بندوں کو میں نے اتنوں کو نہیں نکال سکتا تھا فیڈرل گورنمنٹ سے, یہ ڈیموکریٹس نے مجھے موقع دے دیا, میں اس سے بھی زیادہ نکال دوں گا. ہاں, لیکن اس کے ملکوں, اس کے اپنے شہر میں اس وقت امریکہ ایک خانہ جنگی کے حال میں, پورٹلینڈ میں وہ فوج بھیج رہا ہے. اس کا وہ جو سیکرٹری آف وار ہے وہ تو ڈیموکریٹک سٹیز میں بھیج رہا ہے نا ڈاک, وہ کسی ریپبلکن سٹی, وہ تو وہاں بھی پالیٹکس کر رہا ہے نا. بٹ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈو ناٹ ایزیوم کہ یہ وہ امریکہ ہے جو کبھی تھا. ایک اور جو سورس آف پاور, جو آپ کا دوسرا آرگومنٹ ہے کہ نیتن یاہو کی سورس آف پاور صرف ٹرمپ ہے, آئی تھنک نیتن یاہو کے ذہن میں اس کی سورس آف پاور ٹرمپ سے بڑی ہے. جو اس وقت امریکہ کے بڑے ٹیکنالوجی جائنٹس ہیں, لیری ایلسن جیسے, مسک جیسے بھی, مسک از ناٹ ایز مچ, لیکن پیلنٹیر جیسے, آئی تھنک دیٹ از دا ریئل فورس بہائنڈ. اس کو اس وقت جتنے ہتھیار ہیں, لیکن اگر لیٹ سے یہ آ جائے, میرے خیال میں آئے گا نہیں اس پہ نہج پہ, لیکن ٹرمپ کہتا ہے اچھا تم نے یار میرے ساتھ میری کوئی بات نہیں سنی, جاؤ بھاڑ میں. آئی ایم ناٹ فلی شیور کہ نیتن یاہو کہے گا اچھا سر پھر میں ٹھیک ہو جاتا ہوں, بیکاز نتھنگ پچھلے ان 2 سالوں میں ایسا آپ کو نظر آتا ہے کہ ہی از ولنگ ٹو ٹرن بیک. آئی ہوپ آئی ایم رانگ. تو ورسٹ کیس سینیریو یہ ہے کہ نیتن یاہو اتنا ڈریگ کرے اس نیگوسیشنز کو, ایک وہ نہ تو وہ نہیں کر سکتا, جس طرح ٹرمپ کے لیٹسٹ ہم ریاکشن دے رہے ہیں کہ ڈریگ کرے گا. ہاں, میرے خیال میں نیتن یاہو کے لیے بیسٹ کیس سیناریو یہ ہے, ورسٹ نہیں, بیسٹ کیس سیناریو یہ ہے کہ وہ فائنڈ ایکسکیوز کرے گا جی کہ حماس جو ہے وہ آنےسٹ ایکٹر نہیں ہے. دیکھو جی, میں تو کوشش کی تھی ٹرمپ کو. مجھے ایک بات بتائیں, میں نے یہ مشاہد صاحب سے یہ بات پوچھی, یہ بڑی ٹھیک ہے, میں وہاں بھی یہی بات کر رہا تھا کہ ٹرمپ صاحب کے ساتھ کسی چیز کو پرماننٹ یا لانگ ٹرم پہ نہیں دیکھنا چاہیے, وہ بڑا موڈی سے ہیں, ہر چیز کرتے ہیں. لیکن ایک امریکن پریزیڈنٹ حماس کی پوری رسپانس کو ٹویٹ کر رہا ہے, جس کے شروع میں ورڈ آ رہے ہیں زائنزم, جینوسائیڈ, اور پوری منوان اس کو ٹویٹ کر رہا ہے. یہ بھی تو بہت سگنیفیکنٹ ہے. کیا یہ ٹرمپ ان ٹرمپ مومنٹ آپ کے خیال میں ٹرمپ نے یہ کیا ہے, ایکسائٹمنٹ نہیں, یا ٹرمپ نے ایکچولی میسج دیا نیتن یاہو کو؟ میرے خیال میں یہ ٹرمپ ان دا ٹرمپ, یہ ٹرمپزم ہے, یہ ٹرمپزم ہے. میں آپ کو ایک گزارش کروں مالک صاحب, میں پچھلے کچھ ہفتے ڈیڑھ سے مجھے ایک بہت بڑا ڈر یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو فورن پالیسی, ناٹ اونلی یہ, دوسری بھی جو ہے نا, لیکن خصوصاً یہ
یہ جو سوشل میڈیا پہ کھیلی جا رہی ہیں، جو ٹرمپ صاحب اپنا کمال سمجھتے تھے بیکاز ہی کوڈ کنٹرول، وہ سمجھتے ہیں اور کرتے ہیں کہ نیریٹو کنٹرول کر سکتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں اور ساری دنیا جو ہے وہ جو انہوں نے عجیب سی ٹویٹ کی ہوتی ہے اس کے پیچھے لگ جاتی ہے. لیکن یہ بہت ڈینجرس ہے یار. دیکھیں ڈپلومیسی ایک وجہ ہے کہ پردوں کے پیچھے ہوتی ہے، لیکن جب یہ ڈپلومیسی جو ہے تڑیوں پہ ہوگی اور تڑیاں جو ہیں وہ ٹویٹر پہ ہوں گی اور ہر روز عادل نجم بھی آ کے کہے گا یہ ہو گیا. لیکن اگر یہ ڈاکٹر صاحب اگر یہ پارٹ آف اسٹریٹجی ہے تو پھر تو افیکٹو ہے نا اس کے کیس میں، تو دین واٹس رانگ ود دیٹ اگر یہ اسٹریٹجی کے تحت کر رہا ہے؟ میں آنےسٹ کہہ رہا ہوں، اٹ مائٹ سیم کہ میں انفیئر ہو رہا ہوں، لیکن میرے خیال میں ٹرمپ کی اسٹریٹجی جو ہے ہر چیز پہ انارکی ہوتی ہے، اور دیٹ از کہ اتنا کچھ اوپر پھینک دو، اتنی انارکی ڈال دو اور خصوصاً خوف پھیلا دو. تو مے بی اٹس ٹائم فار ون اینارکسٹ ٹو ٹیم اندر. سوری پھر سے میں کہ مے بی اٹس ٹائم فار ون اینارکسٹ ٹو ٹیم اندر. ہو سکتا ہے. اور دیکھیں ایک اور میں آپ سے بات، یہ بھی شاید وہ لگے آئیڈیلسٹک، حماس نہیں رہے گا، پرابلی نہیں رہے گا. حماس کی بہت غلطی ہیں اور بہت ہی کچھ چیزوں کو اس کو جواب دہ ہونا، لیکن دی آئیڈیا آف حماس نہیں جانے لگا. جو تصویریں دیکھ لی گئی ہیں وہ انسی تو نہیں ہو سکیں گی نا. آپ ان کو نکال بھی دیں گے وہاں سے. جن بچوں نے پچھلے تقریباً 2 سال ہونے والے ہیں یہ مناظر دیکھے ہیں، آپ کے خیال میں وہ کہیں اور جا کے بھول جائیں گے؟ اور ابھی ایک اور پلیئر ہے جس کا دا پینی ہیز ناٹ ڈراپڈ. آئی کیپ، میں ہر روز صبح اٹھ کے پتہ ہے کیا دیکھتا ہوں کہ یار یہ عرب اسٹریٹ جو ہے یا مسلم اسٹریٹ جو ہے یہ ابھی تک خاموش ہے. سر وہ تو میرا خیال ہے بڑا خطرہ ہے گرم ہونے کا اگر یہ نیگوسیشنز فیل ہوئی، اگر پیلسٹینینز کو اور مار پڑی اور یہ ہوا تو پھر یہ عرب اسٹریٹ گرم ہو سکتی ہے، اور یہی فکر ہے. یا یہ سپوزٹلی اس طرح سکسیڈ ہوئی کہ آبویس ہو کہ یہ فلسطینیوں کے لیے فیل. لیکن سکسیس کا بھی اگر تو یہ سکسیڈ ایسے ہوتی ہیں کہ وہ جو پلان ہے منوان ہو جاتا ہے کہ آپ کی آئی ڈی ایف جو ہے وہ آہستہ آہستہ پیچھے جاتی ہے، ایک حکومت بنتی ہے اس پٹی کے اندر جس میں ٹیکنوکریٹس کی نمائندگی ہوتی ہے، پروبیبلی جو حماس کا ہے کہ جی وہ فلسطینی ہو اور باہر کے ممالک نہ ہو. اگر تو یہ ہوتا ہے تو یس that may be a good move forward. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ایک اگریمنٹ فورس کی جائے. وہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ نیگوسیشن تو نہیں ہے، تو گن آن دا کنپٹی پہ بندوق رکھ کے بات ہو رہی ہے. سو آئی ڈو ناٹ نو، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے پاکستان ہو، مسلمان ہو، دنیا ہو، آئی ایم ناٹ کانفیڈنٹ کہ ہم نے کوئی بہت بڑی اس طرح کی ہیڈ وے ہو گیا اور بس ہم سانس روک کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب یہ مسئلہ جو ہے حل ہو جائے گا. آئی تھنک تھنگز ول گیٹ ورس بفور دے گیٹ اینی بیٹر. کین دے گیٹ اینی ورس؟ ہم ہر روز یہی نہیں سوچتے ملک صاحب. کتنی بار پچھلے 2 سال میں ہم نے یہ سوچا کہ اب تو اس سے برا تو نہیں ہو سکتا، اور پھر ہمیں تصویر نظر آتی ہے کہ غزہ جو ہے اس کو تہس نہس ہو گیا، پھر ایک ہسپتال پہ ہو جاتا ہے، پھر بچے مر جاتے ہیں، پھر قطر پہ اٹیک ہو جاتا ہے. لیکن آپ صحیح بات ہے، آپ اپنے پروگرام کا کلپس اگر صرف جوڑ لیں پچھلے اس واقعے سے اب تک، ہر وہ چیز جو امپاسبل تھی پاسبل ہو گئی نا. ہاں ہر روز ایک نیا نیو نارمل بنتا ہے. بیس ہے اٹیک ہو، ہر روز ایک نیو نارمل بنتا ہے. اچھا کوئکلی ایک اور سبجیکٹ پہ آپ کی اوپینین چاہیے. انڈینز پھر بڑے آج کل جاگ رہے ہیں. ایئر فورس چیف کو یاد آ گیا، ہم نے اتنے جہاز گرائے تھے 6 مہینے بعد. وہ آرمی چیف اس باری یہ ہوگا، راجناتھ تاریخ بدل جائے گا، اتحاد بدل جائے گا، جغرافیہ، ان کو تو ہم ٹھوک لیں گے، وہ تو ہمیں پتا ہے، وی کین ڈیل ود دیم. اور یہ اپنا ریٹرک کر رہے ہیں سب کچھ. لیکن کیا، اور یہ سوال میں نے مشاہد صاحب سے بھی کیا تھا، کیا انڈیا افورڈ کرتا ہے کوئی ایکشن لینا؟ اور آپ کے خیال میں جو اس کا کانسیکوینسز سعودیہ کے ساتھ ریلیشن شپس میں اور امریکہ کے ساتھ جہاں پہ کھڑا ہوا ہے اس وقت انڈیا آلریڈی ایٹ اے لو ایب ہے، سب کچھ ہے، کیا انڈیا افورڈ کرتا ہے اس وقت پاکستان سے کوئی ڈومیسٹک پالیٹکس کی خاطر ایک نیا وارفیئر یا لمیٹڈ وارفیئر کرنا؟ مالک صاحب اگین پہلے تو میں یہ کہوں گا، آپ ازیوم کر رہے ہیں کہ دنیا اس وقت ریشنل ایکٹرز چلا رہے ہیں، تو اس دنیا میں ریشنلٹی نہیں ہے. سوال یہ بھی ہے کہ کیا انڈیا افورڈ کرتا ہے نہ کرنا. ان اے وے
ہمیں جو ریسپائٹ ملی ہے اور اس کے لیے ہمیں ٹرمپ صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے وہ یہ کہ میرے خیال میں تو انڈیا وڈ ہیو ایکٹڈ مچ فردر اگر وہ ٹرمپ نے نہ کہنا شروع کر دیا کہ جی میں نے کیا ہے کچھ، کیونکہ اس کے بعد ان کے لیے کچھ کرنا جو ہے واز لائک اٹیکنگ ٹرمپ ایون مور. افورڈ کرنے کا ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے نا کہ وہ آرام سے کر سکتے ہیں نہیں. دوسرا اس کا یہ ہے کہ یہ بہار کی الیکشن ہو یا نہ ہو، جو مئی میں ہوا بھارت کے ساتھ اور انہوں نے خود کیا، جو پاکستان نے کیا وہ تو کیا ہی کیا نا، لیکن انہوں نے جو خود جس قسم کی سیاست کی اٹیک کے ساتھ، اس کے بعد چیزیں نہ ماننے کی، اس کے بعد باقی دنیا کے ساتھ، اس کے بعد آپ کیسے ایزیوم کر سکتے ہیں کہ انڈین لیڈرشپ چاہے وہ ملٹری ہو چاہے وہ سویلین ہو، میں یہ نعروں کی بات نہیں کر رہا، میں کین دے افورڈ انادر ڈیفیٹ، ملٹری ڈیفیٹ؟ کیا ان کو دوبارہ کی وہ تو ختم ہو جائیں گے؟ افورڈ کے لیے ہم مان لیں اچھا ہو گیا. سو آئی تھنک غصے کی آگ ہوگی نا. اس کا مطلب جو ہے اسٹریٹجک ہمارے لیے یہ ہے کہ اگر ان کے پاس اسپیس نہیں ہے ملٹری کی، چاہے وہ ہماری کیپیبلٹیز کی وجہ سے ہو چاہے وہ سعودی عربیہ امریکہ کے اوور سائٹ کی وجہ سے ہو، تو پھر وہ کوئی اور رستہ ڈھونڈیں گے نا. وہ آپ کے نان اسٹیٹ ایکٹرز کا رستہ ڈھونڈ سکتے ہیں، لیکن اس پہ پھر وہ فتح تو نہیں ملتی نا، وہ اس کی وہ اونرشپ نہیں لے سکتے، اس پہ وہ شیخی نہیں مار سکتے، وہ فتح تو نہیں ہے نا. وہ تو کر ہی رہے ہیں، پہلے بھی کر رہے ہیں. شو یہ کرنا ہے کہ انسٹیبل ہو رہا تو. اور جو ابھی کشمیر میں تھا مسئلہ، آئی واز ویری وریڈ کہ اگر بھارت ہوتا تو وہ اس کو دیکھ کے سوچ رہا تھا کہ کین آئی ایکسپلوئٹ دس. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے اگر آپ بھارت میں ہو، I don't know, maybe they already exploited it and it became an issue. I hope not. لیکن اگر آپ بھارت میں ہوں، آپ ہر طرف سے یہ دیکھیں گے، ہر محاذ پہ دیکھیں نا، انہوں نے کرکٹ نہیں چھوڑی یار، انہوں نے کرکٹ نہیں تو یہاں پہ بھی we should expect anything. آپ کہتے ہیں یہاں بھی ریشنلٹی ہے، we should expect anything. میرے خیال میں ہم ریشنل ورلڈ میں نہیں ہیں. اور دیکھیں چائنا سے آج ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر آئی ہے، لیکن میں کم از کم دا ورلڈ از آلسو لوکنگ کہ چائنا کب کچھ کہے گا، رائٹ؟ کہنے کے حد تک تو خیر انہوں نے آج کہہ دیا ہے کہ میرے خیال میں دا اسٹیٹمنٹ اف آئی ایم رائٹ، آئی ہوپ وہ کریکٹ ہے، کہ جی جو یو ایس پیرامیٹرز ہیں ٹیررسٹ اسٹیٹ کے، اس کے لحاظ سے اسرائیل ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے. لیکن اگر دنیا تبدیل ہو ہی رہی ہے تو جو پرزیومڈ اس کا نیا ایمپرر ہے اس کو کسی وقت کچھ کرنا ہوگا. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ یہ حالات اچھے نہیں ہوں گے. آپ کے یوکرین از آن، رشیا از آن، اور یہ چیزیں جو ہیں ملیں گی، کیسے ملیں گی مجھے نہیں پتا. وی آر لیونگ ان اے ورلڈ گون کریزی. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر عادل نجم، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بہت شکریہ. آج ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو شو. دو بہت ہی لائق آدمی، ڈاکٹر مشاہد حسن سید، ڈاکٹر عادل نجم، لیکن آپ دیکھیں کہ دونوں مسئلوں پہ دونوں کی رائے کتنی مختلف ہے. یہ ہے کمپلیکیشن ڈپلومسی کی، انٹرنیشنل افیئرس کی. کوئی چیز کہیں بھی ہو سکتا ہے. اصل چیز ہے، مین بات ہوتی کیریکٹرز انوالو کہاں ہیں. اور ہم ہمیشہ بات سنتے تھے نیشنل جناب یہ انٹرسٹ، پرسنالٹیز کتنی میٹر کرتی ہیں. نریندر مودی، ڈونلڈ ٹرمپ، نیتن یاہو. کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ الٹیمیٹلی آؤٹ کم کیا ہوگا، کیونکہ تینوں شخصیات ریشنلٹی کے اندر اپنی اپنی مہارت رکھتی ہیں. دس از دا کائنڈ آف ورلڈ وی لیو ان. ہم تو سب دعا کر سکتے ہیں کہ جو بھی ہو مسلمانوں کے لیے، فلسطینیوں کے لیے بہتر ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.